علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ تھاٹس۔ آج جو ٹاپک میں نے چنا ہے وہ ہے آزادی چھیننے کی واردات تاریخ میں کس طرح ڈالی جاتی رہی ہے۔ دیکھیں، جو ہماری تاریخ ہے وہ ہمیں ہمیشہ سبق دیتی ہے۔ اگر ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ہماری تاریخ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے یوٹیوبرز کو، ہمارے دانشورز کو یا ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے تاریخ کے بارے میں کہ ہماری مسلمانوں کی کیا تاریخ رہی ہے۔ تو چلیں ہم ادھر سے ہی اپنا آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو آزادی ہے، آزادی چھیننے کی واردات ہے، اس کا گیم پلان ایک ہی رہا ہے اور اس میں طریقے جدید اختیار کیے گئے ہیں۔ دیکھیں جناب، آزادی کی قدر وہی جانے گا جس کو پتہ ہوگا کہ غلامی کا توق کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک عرصہ حکومت کی ہے ہندوستان پر، لیکن 1857 کے بعد مکمل طور پر مسلمانوں کی آزادی چھین لی گئی۔ 1857 میں جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی جنگ کو انگریز حکومت جنگ غدر کا نام دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جنگ آزادی کا نام دیا جا رہا ہے جو ہم مسلمان دے رہے ہیں یا ہندوستان کے لوگ دے رہے ہیں، اور اسی جنگ کو انگریز حکومت جنگ غدر کا نام دے رہی ہے۔ جنگ غدر کا مطلب بغاوت کا نام دے رہی ہے۔ تو جنگ کی وجوہات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایک تو جنگ کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ جب لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اسٹارٹ کر دی تو اس جنگ کی شروعات ہو گئی۔ سب سے پہلے لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم سے، اس کے تسلط سے تنگ آ کر آوازیں اٹھائیں۔ اس کے بعد لوگوں کو مذہبی آزادی سے روکا جا رہا تھا، لوگوں کو مذہبی آزادی نہیں دی جا رہی تھی، لوگوں نے تنگ آ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کے بارے میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہی وہ ایک ہماری تاریخ ہے جو لیٹسٹ ہمیں ملتی ہے، جہاں پہ ہمیں آزادی چھیننے کی واردات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، 1916 میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آتی ہے۔ یہ ایک تجارتی کمپنی ہے۔ پہلے تجارت کے لیے چوری ڈکیٹی وغیرہ زیادہ ہوتی تھی، تو ایک بطور کمپنی بنائی جاتی تھی جو صرف کام کرتی تھی تجارت کا۔ تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ تجارت کے لیے کمپنی بنائی گئی، اور یہ 1600 میں ہندوستان آتی ہے، جس کو 15 سال کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بعد ازاں مسائل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے بڑھتے 15 سال سے وہ زیادہ عرصہ لے جاتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا ہے اور یہ کمپنی اپنا پھیلاؤ بڑھاتی جاتی ہے، جبکہ مدارس ایک شہر ہے اس وقت کا، اور آج کا انڈیا کا چنئی شہر، اس مدارس تو 1625 میں وہ مدارس جو شہر تھا وہ ایک تجارتی ہب بن چکا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ 1647 تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی 23 فیکٹریاں ہندوستان میں قائم کر لی تھیں۔ اس کے بعد جس طرح یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی تھی نا، اسی طرح اور ممالک کے لوگ بھی، اور ممالک کے باشندے بھی ہندوستان میں آ کے تجارت کر رہے تھے۔ ہاں، میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جس وقت یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی اس وقت صرف 3% پوری دنیا کی صرف 3% اکانومی کی کنٹرول تھی، وہ صرف برطانیہ کے پاس، جبکہ جو تجارت کا حجم تھا اس کی 25% کنٹرول جو تھا نا وہ ہندوستان کے پاس تھا۔ اس سے آگے ہم چلیں، اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ مزید ممالک کے لوگ بھی تجارت کے لیے آتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے جھڑپیں سٹارٹ کر دیں۔ ان سے جھڑپیں ہوئیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعداد کم تھی، انہوں نے اس بہانے سے اسلحے منگوانا شروع کر دیے۔ اسلحے منگانا شروع کیے تو ان سے ان کی جنگیں شروع ہو گئیں، جس میں فرانس، پرتگال اور اس طرح کی مزید 2 قومیں ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، تو انہوں نے ہندوستان کے تجارتی ساحلی علاقوں پر قبضے جمانا شروع کر دیے۔ اب جو انہوں نے قبضے جمانا شروع کر دیے، اس کے بعد وہ غرور و تکبر میں اتنے آ گئے کہ 1680 کی دہائی میں وہ حکومت وقت کے ساتھ جنگ کرنے چل پڑے۔ اس وقت کی جو حکومت، جو مغل بادشاہ تھا وہ تھا اورنگزیب عالمگیر۔
اللہ کا کرنا ہوا ان کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ انہوں نے شکست کو دیکھتے ہوئے، سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب سے معافی طلب کی اور پاؤں پڑ گئے۔ اورنگزیب نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو جرمانہ کر کے ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری بدقسمتی سے یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے۔ انہوں نے، اس کمپنی نے سازشیں کریں، سازشیں کر کے آپس میں پھوٹ پڑوا دی اور وہ بن گئی پولیٹیکل انسرٹینٹی، وہ پیدا ہو گئی۔ اب جو حکمران تھے وہ اپنی کرسی کے چکر میں پڑ گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاکھوں کی افواج نا ہندوستان میں جمع کر لی۔ اب وہ اس فوج کے بلبوتے پر نا ہندوستان سے کو لوٹنا شروع کر دیا اس نے۔ اردو کا جو لوٹ کا لفظ ہے، یہ پہلا لفظ ہے جو انگلش کی لینگویج میں شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار آئے، سراج الدولہ کا ادوار آیا، ٹیپو سلطان کا ادوار آیا، یہ اس طرح تاریخ ہماری چلتی رہی۔ تو ایک اندازے کے مطابق ہے کہ اس کے مطابق ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان سے 1765 سے لے کے 1938 تک 43 ٹریلین ڈالر لوٹا۔ اس کے بعد 1769 میں ایک قحط پڑتا ہے اور وہ قحط 4 سال کا ہوتا ہے، مطلب 1773 تک قحط رہتا ہے۔ اس قحط میں ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ اموات ہوتی ہیں۔ ان اموات کو دیکھتے ہوئے تو ہندوستان کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو تو فائدہ، موقع چاہیے تھا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے اس نے لوگوں کے حالات سے مجبور ہو کے ان پہ محصولات اور ٹیکس بڑھا دیے۔ محصولات اور جو ٹیکس بڑھے، لوگ غریب ہو گئے، ملک کنگال ہوتا گیا، ملک نیچے سے نیچے چلا گیا، اور جو وہاں کے حکمران تھے وہ عیاشیوں میں دھت تھے، اور ایک چھوٹی سی 35 لوگوں سے سٹارٹ ہونے والی کمپنی نے پورے ہندوستان میں اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی۔ اس کو مکمل طور پر ختم کیا گیا 1875 میں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے برطانوی راج۔ ادھر سے برطانوی راج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے، برطانوی راج نے دلی فتح کیا۔ اس کے بعد مختلف شہروں میں جا قتل و غارت شروع کر دی۔ قتل و غارت کس نام پہ شروع کی؟ بغاوت کے نام پہ، کہ یہ لوگ ملک سے بغاوت کر رہے ہیں، اس نام پر چن کے مسلمانوں کو مارا گیا اور مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، جس سے مسلمان کوڑی کے لیے ترسنے لگے۔ اس کے بعد لوگوں میں 1857 کے بعد جنگ آزادی کا جو ہم کہتے ہیں، اس لوگوں میں یہ جنگ آزادی کا ایک جذبہ تو پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ جذبہ ایک ڈر کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ڈر کو پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہی ادوار میں مختلف سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور اس طرح سے لوگ آتے رہے اور یہ آزادی کی تحریک اس طرح بڑھتی رہی۔ ہاں، یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ برطانوی راج میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا نا، وہ ایک اعلیٰ تعلیم مسلمانوں کی کٹ کری گئی۔ اعلیٰ تعلیم سے مسلمانوں کو روکا گیا۔ دوسری چیز، مسلمانوں کو جو کرنٹ افیئرز چل رہے تھے، معلومات کے جو ذرائع تھے، جو کرنٹ افیئرز تھے نا، مطلب اس وقت کی معلومات، اس سے مسلمانوں کو دور کیا گیا تاکہ لوگ اویئر نہ ہوں، لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ 1857 کی جنگ کے بعد کی بات۔ لیکن یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات ہے، 1600 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کام شروع کیا تھا نا، وہ 1938 میں 1947 میں ختم ہو گیا، لیکن جب ہماری آزادی سٹارٹ ہوئی 1947 میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز کا کام ہم پہ دوبارہ مسلط کر دیا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اسی کی طرز پر چل رہا ہے۔ تو یہ تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ یہ تو اب ہم عوام ہیں کہ وہ کیا تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، لیکن میں اپنے ویوز، اپنے تھاٹس کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ میں نے مطالعہ کرنے کے بعد جو سبق سیکھے ہیں، وہ میں آپ کو کچھ 10 سے 11 پوائنٹس ایسے ہیں جو میں نے مطالعہ کرنے کے بعد، کافی غور مطالعہ کرنے کے بعد پوائنٹس نکالے۔ دیکھیں، پہلا پوائنٹ جو ہوا ہے نا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے آ کے
تجارت اپنے کنٹرول میں کی۔ دوسرے نمبر پر اس نے امن و امان خراب کیا مختلف ملکوں کے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے۔ اچھا جی، جو پہلے سے موجود لوگ تھے ان کو نکلوایا، یہ جو جنگ وغیرہ کی فرانس کے لوگوں کو، پرتگال کو، ان کو ملک سے نکلوایا۔ اس کے بعد تجارتی اداروں پر قبضہ کیا، یہ ساحلوں پر قبضہ کرنا، اس وقت تو ساحل ہی ایک تجارتی، اب تو مزید بن گئے، تجارتی اداروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد پولیٹیکل انسرٹینٹی یہ پیدا کی اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس ملک کا پیسہ، ہندوستان کا پیسہ لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے گئے، مشکل وقت میں ٹیکسوں کی بھرمار کر کے ملک کو کمزور کرنا، اور آخر میں انہوں نے برطانوی راج، جو ان کا آخری مدعا تھا برطانوی راج، وہ کر دیا۔ نوواں انہوں نے کام کیا کیا؟ لوگوں پر ظلم اور کوڑی کوڑی کا محتاج کیا، لوگوں میں خوف بھر دیا، لوگوں کے اندر خوف تھا، وہ اپنے خوف سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح 11واں اور آخری کام انہوں نے یہی کیا کہ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم اور دنیاوی معاملات سے دور کر دیا، اور یہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ کام جو میں سمجھ سکا وہ میں آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی بتا دیے۔ تو اسی لحاظ سے اسی ٹاپک پر میں ایک اور پارٹ تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اگر میری ویڈیو انفارمیٹک لگی ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی اسامہ افضل۔ اللہ حافظ۔